تاکہ صحابہ کرام کی شان اور مقام اور کیا مرتبہ ہے اس کا پتہ چل جائے. اللہ فاروق اعظم سے راضی ہے, صدیق اکبر سے راضی ہے, فاروق اعظم سے راضی ہے, علی المرتضیٰ سے راضی ہے, عبداللہ بن عباس سے راضی ہے, عبداللہ بن عمر سے راضی ہے, اور اسی طریقے سے حضرت طلحہ سے راضی ہے, حضرت براء بن عازب سے راضی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے راضی ہے, حضرت امیر معاویہ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے, خدا ان سے راضی ہو گئے. اب میں مولانا سے کہتا ہوں وہ نکالے حضرت فاروق اعظم کو, نکالے حضرت امیر معاویہ کو. کلم وعد اللہ الحسنی, اللہ نے ہر صحابی سے, کل کا لفظ ہے, ہر صحابی سے حسنہ کا وعدہ کر لیا. اب دیکھیے یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے. کلم وعد اللہ الحسنی, جب یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے, قضیہ موجبہ کلیہ اپنے تمام افراد کو محیط ہے, کل اپنے تمام افراد کو محیط ہے. جو صحابی کے پرچم میں آتا چلا جائے گا وہ حسنہ کا اس سے وعدہ کرتا چلا جائے گا. دیکھ حضرت امیر معاویہ, حضرت سیدنا فاروق اعظم کو, حضرت سیدنا عثمان غنی کو, یہ صحابہ کرام کی شان اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام یہ ہے. ہم ہر صحابی کی تکریم کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. ان کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا. مگر چونکہ آج بیان حضرت سیدنا فاروق اعظم پر کرنا ہے تو اس لیے میں چند حدیثیں ان کی فضائل کے بارے میں, ان کی شان کے بارے میں, مگر اس سے پہلے جو ان کے کارنامے تھے میں ان کے بارے میں چند آپ کو پتہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے یہ جو سن ہجری ہے اس کا آغاز کر لیتے ہیں. میں نے سب سے پہلے کہا کہ آج سن ہجری کے لحاظ سے آج پہلا دن ہے. سن ہجری کا باضابطہ آغاز, اس کو حکومتی سطح پر دستاویز میں دے دینا, یہ سیدنا فاروق اعظم کا کارنامہ ہے. میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہتے جاؤ, میں تمہیں کارنامے ان کے بتاتا جاؤں. یہ امن و امان کے قائم کرنے کے لیے, عدل و انصاف کے قیام کے لیے محکمہ پولیس کا اجراء سب سے پہلے تاریخ اسلام میں سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں قائم. یہ جمعہ المبارک کی یہ آذان, 2 آذانیں دیتے ہیں, ان میں سے ایک آذان سیدنا فاروق اعظم کے زمانے سے قائم. یہ جامع القرآن, قرآن مجید کو جمع کرنا سیدنا فاروق اعظم کے زمانے سے